و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم و علی بابها قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا دار الحکمت و علی بابها۔ آج جناب علی کے علم کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ کبھی ہم تعلیم جو علم سے نکلا لفظ ہے، جو علم پھیلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تعلیم کے لفظ پر غور کریں۔ ہم غور کریں گے تو اس کا پہلا لفظ تے ہے اور آخری لفظ میم ہے، جو درمیان میں بچ جاتا ہے وہ علی بچ جاتا ہے۔ یعنی اگر تم اپنے آپ میں علی کو جب تک نہیں لاؤ گے تمہارے پاس علم آ نہیں سکتا، اور اگر علی کو اپنے آپ سے نکال دو گے تو پھر تم تو بچ جاؤ گے، علم نہیں بچے گا۔ تو اس لیے جناب علی کے دروازے پر اپنا ماتھا جھکانا پڑے گا، تب جا کر، اور پھر انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابها، اگر شہر میں داخل ہو وہ جاتے وقت بھی علی کے چوکھٹ پر اور آتے وقت بھی علی، یعنی شہر میں جانے سے پہلے بھی علی کے در پر حاضری دینا ہوگی، واپسی پر بھی علی کے در پر حاضری دینا ہوگی۔ جناب علی فرماتے ہیں قرآن مجید میں ہر چیز کا علم ہے، اور قرآن کا سارا علم سورۃ فاتحہ میں۔ جناب علی فرماتے ہیں فاتحہ کا سارا علم بسم اللہ شریف میں ہے۔ جناب علی فرماتے ہیں بسم اللہ کا سارا علم بے میں ہے، اور بے کا نقطہ میں علی ہوں۔ ایک روایت کے مطابق اس بے کی تفسیر اگر علی لکھنے بیٹھ جائے تو اتنی لکھی جائے گی اس کو 70 اونٹ اٹھانے سے قاصر ہوں گے، اتنی زیادہ اس بے کی تفسیر ہوگی۔ اب جناب علی کے علم کا آپ شمار نہیں کر سکتے، اتنا علم، بے کا ذکر بھی کرنے لگے تو 70 اونٹ اس تفسیر کو نہ اٹھا سکے۔ اب اس پر اگر غور کیا جائے جناب علی کے پاس کتنا علم ہوگا۔ قرآن مجید میں سورۃ النمل میں آصف بن برقیہ کا ذکر ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا وہ بلقیس آ رہی ہے، اس کا تخت اٹھا کر کوئی لائے، جن کھڑا ہو گیا تھا، 1 گھنٹے میں لاؤں گا، فرمایا یہ بڑی دیر ہے۔ پھر اللہ کا ولی آصف بن برقیہ کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس علم کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ کھڑا ہو گیا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ جناب علی کے پاس پورا علم ہے۔ اب ذرا توجہ کیجیے، اس نے کیا کیا، انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں لے آؤں گا۔ آپ نے پلک ابھی نہیں جھپکائی ہو، پلک جھپکانے میں کتنا دیر لگتا ہے، آنکھ بند کی پھر کھولا، یہ نہیں کہ میں اپنی پلک، آپ کے پلک جھپکانے سے پہلے وہ تخت یہاں پر لا سکتا ہوں۔ یہ ہے اس کا شان جس کے پاس قرآن کا، اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے۔ فلما راہ مستقرا، جب اس کو اپنے سامنے تخت کو دیکھا، اندہ قال ھذا من فضل ربی، کہا یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی اشکرک ام اکفر، کہ وہ مجھے آزما سکے میں شکر کرتا ہوں یا، یہ آگے سکھایا جا رہا ہے جب تمہارے پاس علم آ جائے تو اللہ کو شکر ادا کرو، اور یہ کہو میری طرف سے نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ قارون بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جو قارون کے پاس جو خزانہ تھا جناب موسیٰ علیہ السلام کا، وہ کزن تھا، اس نے کہا تھا یہ جو میرا خزانہ ہے میری طرف سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا، اور ادھر ہے جو شکر کرے گا اللہ مزید دے گا۔ اب جناب علی کھڑے ہیں منبر پر اور کہہ رہے ہیں سلونی اما شئتم، جو چیز پوچھو گے میں دوں گا، بتاؤں گا، جو چیز پوچھو گے میں بتاؤں گا، جو چیز پوچھو گے میں بتاؤں گا۔ اب ان کے پاس ہے کتاب کا پورا علم، آصف بن برقیہ کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم۔ آصف بن برقیہ وہ ہے پلک جھپکنے سے پہلے تخت لا سکتا ہے، جناب علی کی
آپ علم کا اندازہ، آپ کی طاقت کا اندازہ خود کر سکتے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آنا مدینۃ العلم و علی بابوا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا، جناب جبرائیل نے سوچا جا کر علی کو آزماتا ہوں، انسانی شکل میں جناب علی کے سامنے آ گئے، کہا آپ کے پاس بہت علم ہے؟ جناب علی نے کہا ہاں بہت علم ہے۔ اچھا یہ بتاؤ اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ آیا جبرائیل خود کھڑا ہے انسانی شکل میں؟ جناب علی نے اوپر دیکھا، پھر نیچے زمین کی طرف دیکھا، دائیں بائیں دیکھا، اور مسکرا کر کہنے لگے میں نے آسمانوں میں دیکھا، زمینوں میں دیکھا، ارد گرد دیکھا، علی کہیں پر نہیں ہے، علی تو ہے۔ یہ ہے میرے مولا علی کی شان۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہے تو اپنے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔